خاص کرتا ہوں آپ تشریف رکھیے تاکہ ہم مجلس کا آغاز جناب اسد کمال صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ہم کو ایک نعت سنائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نعت پیش کریں میں آپ کو چند اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں اس وقت مجلس میں جس طرح کہ ہم سب لوگ جو ہیں اہل سنت اہل شیعہ سب مشترکہ طور پر شرکت کر رہے ہیں، اور نعتی کے عنوان سے کچھ کلام میرے سامنے آیا ہے کہ ہم تم چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ، ہم تم چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ، اور کشتی الگ الگ ہے سفینہ الگ الگ، کشتی الگ الگ ہے سفینہ الگ الگ، آؤ بھی اب کہ دیدہ دل فرش راہ ہیں، آؤ بھی اب کہ دیدہ دل فرش راہ ہیں، کیا ٹکڑیوں میں بٹ کے یہ پینا الگ الگ، کیا ٹکڑیوں میں بٹ کے یہ پینا الگ الگ، ہم سب کا دین ایک خدا اور رسول ایک، ہم سب کا دین ایک خدا اور رسول ایک، مکہ الگ الگ نہ مدینہ الگ الگ، مکہ الگ الگ نہ مدینہ الگ الگ، میخانہ اپنا ایک ہے پیر مغاں بھی ایک، میخانہ اپنا ایک ہے پیر مغاں بھی ایک، بس میں کشی کا ہے تھوڑا قرینہ الگ الگ، بس میں کشی کا ہے تھوڑا قرینہ الگ الگ۔ درخواست کرتا ہوں جناب اسد کمال صاحب سے تشریف لائیں اور نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جناب اسد کمال صاحب جی آپ لوگ برائے کرم آگے تشریف لے آئیے تاکہ پروگرام جو ہے اس حساب سے چلتا رہے گا، اور اس کے بعد مولانا صاحب انشاءاللہ 9 بجے خطاب کریں گے، تو آپ لوگ برائے کرم آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کی وجہ سے پروگرام میں زحمت نہ ہو۔ جیسے آپ ذرا بیٹھ کے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ جناب جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، اقبال صاحب کے والد اور سسر لگتے ہیں ان کے، اللہ ان کو جوار رحمت عطا کرے، ہم سب کی دعائیں ان کے لیے، ان کا آخرت کا سفر آسان اور جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب ہو۔ میرے دوست یہاں بابر مہدی بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا انداز ہے، وہ بھی آپ سنیں گے۔ ٹلتی ہے اس کی ہر بلا، ہوتا ہے اس سے خوش خدا، پڑھتا ہے جو کہ ہر زمان، صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد، یعنی بہار دو جہاں، صلی علی محمد۔ ایک منقبت آپ کے سامنے پیش کرتا، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، دیا ہوا یہ بھرم سارا حسین کا ہے،
دیا عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، بلند آج بھی یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، فلک کی آنکھوں سے گرتے ہیں آج بھی آنسو، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا بھی ہے اسد ہم قدم حسین کا ہے، خدا بھی ہے اسد، خدا نے دی
سرداری خدا بھی ہے اسد ہم قدم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے دیا عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے یہ تھے نارتھ امریکہ کے مشہور نعت خواں جناب اسد کمال صاحب۔ اس سے پہلے کہ جناب بابر صاحب سے درخواست کریں پڑھنے کے لیے، ایک اعلان ہے خواتین کے متعلق۔ کل اس امام بارگاہ میں محترمہ عذرا زیدی صاحبہ کی طرف سے خواتین کی مجلس ہوگی شام 3 بجے۔ تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے کی مجلس اس امام بارگاہ میں مارچ 28 سیٹرڈے 7:30 PM پہ ہوگی۔ مارچ 28 سیٹرڈے 7:30 بجے ٹھیک نماز مغربین کے بعد مجلس شروع ہو جائے گی۔ تمام خواتین حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں برائے کرم آپ لوگ آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کی وجہ سے محفل میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ برائے کرم آپ لوگ آگے تشریف لے آئیے۔ جناب بابر علی صاحب سے درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ جناب بابر علی صاحب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ درود محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک بار درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسد کمال صاحب ہمارے امریکہ میں بہت اچھے پڑھنے والوں میں اور سلجھے پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، تو ہمیں اچھا لگا الحمدللہ وہ آئے ہیں یہاں پہ، تو انہی کو دیکھتے ہوئے میں بھی مولا حسین کی منقبت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو بڑا غریب نواز
ہے تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا درود محمد علیہ تو ملک کو بخش دے بالوں پر تو کسی کو بیٹے عطا کرے تو ملک کو بخش دے بالوں پر تو کسی کو بیٹے عطا کرے تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی پروردگار کو ناز ہے تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں درود محمد علیہ تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے تیرے ہاتھ میں دو جہان ہے کہ نبی کی زلف دراز ہے تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں درود محمد علیہ تیرا بندہ ماجد خوش نما تیرے در پہ سجدہ گزار ہے تیرا بندہ ماجد خوش نما تیرے در پہ سجدہ گزار ہے ہو قبولیت کی سند عطا تو بڑا ہی بندہ نواز ہے
तुझे देखना है वजू मेरा। दूध पढ़िए मोहम्मद आले। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आज हमारे पापा की साले सवाब की मजलिस है, तो सोच ज़रूरी है एक बार फिर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला जेलम की मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा, हो के रुखसत जो चले घर से शाहे कर बो बला। सुन के ये शोर सकीना ने कहा ठहरो जरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ, अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ। तुमको अकबर की कसम गुलचा दहल का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। अब मैं प्यासी हूँ न पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी ख्वाहिश है मुझे। देख लूं गौर से जी भर के तुम्हारा चेहरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। दुरूद मोहम्मद आले। माशाल्लाह से जनाब बाबर अली साहब,
اس سے پہلے کہ مولانا صاحب خطاب کریں آپ سے درخواست دوبارہ کرتا ہوں براہ کرم آپ لوگ آگے تشریف لے آئیے کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس سے مجلس میں ڈسٹربنس بیچ میں پیدا ہوتی ہے. جس عظیم ہستی کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے اس کے ذکر کے بغیر یہ مجلس نامکمل ہوگی. ایک کلام ہے جناب باقر زادی صاحب کا، آپ کے علم میں بڑے مشہور شاعر ہیں نارتھ امریکہ کے. چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. کیسا دیندار مر گیا افسوس، کیسا دیندار مر گیا افسوس، کیا عزادار مر گیا افسوس. کیا توکل تھا کیا قناعت تھی، کیا توکل تھا کیا قناعت تھی، ساری روزی حلال محنت تھی، ساری روزی حلال محنت تھی. اپنے سب واجبات دیتے تھے، اپنے سب واجبات دیتے تھے، یعنی خمس و زکوٰۃ دیتے تھے. اپنے سب واجبات دیتے تھے یعنی خمس و زکوٰۃ دیتے تھے. دور بھوکوں کی بھوک کرتے تھے، سب سے اچھا سلوک کرتے تھے. دور بھوکوں کی بھوک کرتے تھے، سب سے اچھا سلوک کرتے تھے. ہر گھڑی دیکھ بھال رکھتے تھے، ہر گھڑی دیکھ بھال رکھتے تھے. سارے گھر کا خیال رکھتے تھے، سارے گھر کا خیال رکھتے تھے. نیک نیت تھے پاک باطن تھے، نیک نیت تھے پاک باطن تھے. سبھی کرتے تھے جو بھی ممکن تھے اور ان کو مذہب کا بھی شوق تھا بہت، ان کو مذہب کا بھی شغف تھا بہت. وہ اعضائے شہ نجف تھے بہت، وہ اعضائے شہ نجف تھے بہت. رنگ ان پر ولا کا گہرا تھا، رنگ ان پر ولا کا گہرا تھا. وہ عزادار جان زہرا تھا، وہ عزادار جان زہرا تھا. اور جس کا جو حق تھا اس کو دے کے گئے، جس کا جو حق تھا اس کو دے کے گئے. اور دعائیں بھی ساتھ لے کے گئے، اور دعائیں بھی ساتھ لے کے گئے. اور قلب سب کے دو نیم کر کے گئے، قلب سب کے دو نیم کر کے گئے. اور جن کو پالا یتیم کر کے گئے، جن کو پالا یتیم کر کے گئے. اور لطف اٹھایا ہر ایک عبادت کا، لطف اٹھایا ہر ایک عبادت کا. حج و عمرہ کا اور زیارت کا. دوستوں کے رہے رفیق بہت، دوستوں کے رہے رفیق بہت. چھوٹے بچوں پہ تھے شفیق بہت، دوستوں کے رہے رفیق بہت. چھوٹے بچوں پہ تھے شفیق بہت. اور بیٹیوں کا انہیں بہت تھا خیال، بیٹیوں کا انہیں بہت تھا خیال. باپ کے غم سے جو ہیں نڈھال، باپ کے غم سے جو ہیں نڈھال. اور کیسا دیندار مر گیا افسوس، کیسا عزادار مر گیا افسوس. صلوات اور محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں حجت اسلام المسلمین ڈاکٹر سخاوت حسین صدراولی صاحب سے تشریف لائیں اور اس مجلس سے ایصال ثواب سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین صدراولی صاحب. برادران و خواہران اسلام، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مرزا اصغر رضا بیگ ابن مرزا حسن رضا بیگ کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وتلاوة القرآن والذكر والتجمع والنذر والمجلس وختوم القرآن والأدعية والزيارات والأذكار بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين إلى روح المرحوم المغفور مرزا أصغر رضا بیگ ابن مرزا حسن رضا بیگ اللهم اغفر ذنوبه وارحم على أحواله واحشره مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهله في الغابرين واجعله عندك في أعلى عليين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر جناب مولانا سید سراج الحسن عبدی صاحب قبلہ و جناب مولانا شیخ نعمت علی سدھو قمی صاحب قبلہ نعت خان حضرات برادران و خواہران اسلامی ذاکرین حسین بھائیوں بہنوں آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو شاہ نجف امام بارگاہ الیگزینڈریا ورجینیا میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے یہ مجلس ہم سب کے بزرگ مرحوم و مغفور مرزا اصغر رضا بیگ ابن مرزا حسن رضا بیگ کی رسم چہلم ہے اور آج ہم اس مجلس سے سید الشہداء میں مجلس ایصال ثواب میں کچھ گفتگو منازل آخرت پر کرنا چاہیں گے۔
آخرت کی منزلوں کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جو منازل ہیں وہ شکم مادر سے لے کر آغوش قبر تک، جو آخرت کی منازل ہیں ان میں سے جو پہلی منزل ہے، حضور نے فرمایا القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل کا نام ہے۔ اور قرآن نے شکوہ کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے دھوکے میں رکھا، غفلت میں رکھا، اور تمہیں ہوش اس وقت آئی جب قبروں میں پڑے تھے۔ حضرت انسان کا وجود بڑا عجیب ہے، کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی عجیب خصوصیت ہوتی ہے کہ مٹی میں بے سود جھاڑیاں جو بینیفیشل نہیں ہوتی، خود رو پودے بغیر محنت کے اگ جاتے ہیں، اور جو بینیفیشل پودے ہوتے ہیں ان پر انسان کو جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ گھاس جو کسی کے کام نہیں آتا، وہ کانٹے دار جھاڑیاں، ان کو نہ پانی دیا جاتا ہے، نہ کھاد دی جاتی ہے، نہ ان کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے، ہر جگہ خود بخود اگ بھی جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے۔ مگر آپ نے اگر گندم اگانی ہو، جو اگانا ہو، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہی انسان کا بھی وجود ہے، کیونکہ مٹی سے بنا ہے، اس میں خود رو جھاڑیاں، غرور جیسی، تکبر جیسی، نخوت جیسی، حسد جیسی، یہ بغیر کسی محنت کے پیدا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ، فریب، مکاری بغیر محنت کے پیدا ہو جاتی ہے۔ نمازی ہونا، قرآن کا قاری ہونا، تہجد پڑھنا، نیک ہونا، سچ کے ساتھ رہنا، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ پودے بڑی مشقت سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا آج کی جو مجلس ہے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ حضرت انسان جو کہ اللہ کی ذات نے جسے احسن تقویم بنایا، کیا وجوہات ہیں کہ وہ یہاں کی آلودگی کی وجہ سے جب خالق کے دربار میں جاتا ہے تو عموماً اس قابل نہیں ہوتا کہ منہ دکھا سکے۔ یہ یہاں کی آلودگیاں ہیں، یہاں کی بے جا سوشیالوجی ہے، یہاں کے بے جا ویسٹیج آف ٹائمز ہیں، بے جا فرینڈشپس ہیں، جن کی وجہ سے یہ خود رو جھاڑیاں اگتی ہیں اور بینیفیشل پلانٹس کو اگانے کا وقت نہیں ہوتا یا وقت کم ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو ان خود رو جھاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بینیفیشل ٹریز کی صورت میں اپنے زاد آخرت کا سامان کر کے جائے، اولاد تربیت کر کے جائے، مر بھی جائے تو نام اعمال کلوز نہ ہو۔ ایسا ادارہ انسٹیٹیوٹ بنا کے جائے کہ دنیا سے چلا بھی جائے تو رننگ اکاؤنٹ کے طور پر اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ پہنچتا رہے، صدقہ و خیرات اتنا کر کے جائے، حسن سلوک اتنا کر کے جائے، اخلاق محمدی کا مظہر بن کے جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ جو آپ کے بھائی کا امتی ہے، رول ماڈل امتی کون ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتا ان متم معها بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم، لوگوں کے ساتھ اس پیار اور محبت سے زندگی بسر کرنا کہ جب تک زندہ رہو انہیں کوئی نشست تمہارے بغیر اچھی نہ لگے، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو تم پر اشک بار۔ اب انسان اس دنیا میں آیا، اس کا ایک ہدف تھا، وَمَا خَلَقْتُ
जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन को जो अल्लाह ने पैदा किया वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारी तख्लीक का असल हदफ इबादत खुदा है। खा वो इबादत हम नमाज पढ़ के करें, तहज्जुद अदा करके करें, हज व ज़ियारत व उम्रा से करें, सच बोल कर करें, बड़ों का एहतराम करके करें, छोटों पे शफकत करके करें, हमसाए का एहतराम करके करें, हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास की अदायगी से करें। खा वो इबादात का चैप्टर हो या मालियात व मुआमलात का चैप्टर हो, अगर हमारी जिंदगी खालिसतन लिवजहिल्लाह हो जाए तो उठना भी इबादत बन जाएगा, बैठना भी इबादत बन जाएगा, सोना भी इबादत हो जाएगा, जागना भी इबादत। अब हजरत इंसान जब पहली मंजिल में पहुंचा तो कब्र है पहली मंजिल। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कब्र में सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, कब्र में हशरातुल अर्ज भी होंगे, कब्र की काली कोठरी में कोई लाइट भी नहीं होगी, कब्र के अंदर कोई मुनिस व गमखार दोस्त वहां नहीं आएगा। सारी दोस्तियां कब्र के दहाने पे खत्म हो जाती। कोई दोस्त आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने कहा हो मुझे कब्र में साथ दफना दो। बल्कि एक शायर ने जमाने तालिब इल्मी में कॉलेज में ये शेर पढ़ा था कि कांधा बदलते जाते थे हर 2 कदम के बाद, कांधा बदलते जाते थे हर 2 कदम के बाद, लाशा मेरा भी दोस्तों को बारे दोष था। तो इंसान जब कब्र की पहली मंजिल में जा रहा है तो अब उसे चाहिए कि वो साथ ज़ादिरा लेके चले। अब मैं चला हूं न्यू जर्सी से और अलेक्जेंड्रिया पहुंचा हूं, तो मुझे इल्म था कि इतनी गैस जरूरत है, इतने पैसे मुझे चाहिए। उमूमन मैं डबल पैसे लेके निकलूंगा कि रास्ते में कोई मिसहैप भी हो सकता है। तो इंसान, यही मौला कायनात ने इंसान की ज़मीर को झंझोड़ा। आह मिन क़िल्लत ज़ात व बुअद सफर व वहशत तरीक, हाय अफसोस ज़ादिरा बहुत कम है, रास्ता बड़ा तूलानी है, वादियां बड़ी पुरखार और वहशतनाक। तो आइए पहली जो मंजिल है कब्र की, इस मंजिल से हुजूर ने एक अजीब इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में पास हो गया तो अगले मराहिल में पास हो जाएगा, और अगर कब्र की पहले पर्चे में ही फेल हो गया तो अगले पर्चों में पास होना उसका मुश्किल है। अब आइए ये कब्र की मंजिल का पर्चा आज आउट करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के इरशादात गिरामी से ये पर्चा आउट होगा। मन अहब्बा अन यकूना कब्रुहु वासिअन फसीहन फलयातिल मसाजिद, जो चाहता है कि उसकी कब्र जन्नत मआब बन जाए तो वो मस्जिदों में आना शुरू कर दे। अल्लाह के बंदों के साथ एक मुआहिदा हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है कि तुम मेरे घर को बर्बाद न करो, मैं तुम्हारी कब्र को आबाद कर दूंगा। यही वजह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक रोज इरशाद फरमाया अपने असहाब के सामने कि अल जुलूसो फिल मस्जिद खैरुम मिन अल जुलूसे फिल जन्नत। फरमाया मस्जिद में ज्यादा बैठा करो, इसलिए कि मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से अफजल। तवज्जो फरमाइए, हम सबकी आखिरी मंजिल है जन्नत। मौला अली क्या फरमा रहे हैं कि मस्जिद में बैठना
جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ مولا علی کے اصحاب نے پوچھا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْجُلُوسَ فِي الْجَنَّةِ لِلنَّفْسِ وَالْجُلُوسَ فِي الْمَسْجِدِ لِلَّهِ، اس لیے کہ جنت میں بیٹھو گے اپنے لیے، مسجد میں بیٹھتے ہو اللہ کے لیے۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، جو شخص چاہتا ہے قبر کے مرحلے میں وسعت قبر ہو جائے، قبر وسیع ہو جائے، وہ مسجد میں آنا شروع کر دے، مسجدوں میں آئے۔ حتیٰ کہ میں نے روایات میں یہ بھی دیکھا ہے، وہ بندہ جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلے گا، جنت میں وہ دوسروں سے پہلے داخل ہوگا۔ یہ پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں حضور کے ذریعے۔ دوسرا ارشاد گرامی، من احب اللہ یظلم لحدہ فلینور المساجد، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تاریک نہ ہو تو وہ مسجد میں چراغاں کر دے۔ تم میرے گھر کو چراغاں سے منور کر دو، میں تمہاری قبر کو منور کر دوں۔ من احب ان لا یاکلہ الدیدہ فی القبر فلیکنس المساجد، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں سانپ بچھو حشرات الارض نہ آئے، اسے ڈیمیج نہ کرے، اس کی باڈی جیسے رکھی گئی ہے ویسی کی ویسی رہے، بالکل ویسا کا ویسا بدن قیامت تک محفوظ رہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، بندے کے بنائے ہوئے ریفریجریٹر میں آپ کا فوڈ خراب نہیں ہوتا، اگر اللہ کے بنائے ہوئے تقویٰ کے ریفریجریٹر میں ڈیڈ باڈی کو رکھ دیا جائے تو وہ خراب کیسے ہوگی؟ دیکھیے اصول مل رہا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی باڈی بالکل فریش رہے اور اس کو حشرات الارض نہ کھائے، فَلْيَكْنُسِ الْمَسَاجِدِ، اسے چاہیے کہ مسجد میں مساجد میں جھاڑو دے۔ تم اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے میرے گھر سے گاربیج کو باہر پھینک دو، میں اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبروں سے سام بچھوؤں کو باہر پھینک دو۔ من احب ان یکون بدنہ طریا تحت الارض، جو چاہتا ہے کہ اس کی باڈی بالکل فریش رہے، وہ حنوط کافور جو اعضائے سبعہ پہ ملا تھا رشتہ داروں نے، اس کے ساتھ قیامت میں اٹھے، وہ کفن جو رشتہ داروں نے پیار سے پہنایا تھا وہ کفن بھی میلا نہ ہو۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ باڈی فریش رہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ باڈی اس کی فریش رہے قبر میں، فَلْيَشْتَرْ بَسْتَ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں حصیر اور کارپٹس خرید کر کے فلور کو کور کر دے۔ تم میرے گھر کو ریڈ کارپٹ کر دو، میں تمہاری قبر کو ریڈ کارپٹ کر دوں۔ یہ اللہ اور بندے کا معاہدہ ہے۔ حضور کریم نے یہ 4 پوائنٹس، 4 چیزیں ڈسکلوز کر دی۔ خوش قسمت ہے ہم اور آپ کہ ہماری زندگی میں پرچہ آؤٹ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ پہلی منزل آخرت کے لیے یہ کرنا ہے، یہ زاد آخرت۔ آج کے بعد مسجد کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ ہو جائے کہ انسان سب سے زیادہ خوش رہے تو اللہ کے گھر میں خوش رہے۔ اب آ جائیے، قبر نے خود ایک پرچہ قبر نے آؤٹ کیا، یہ بھی حضور کریم نے ہم تک پہنچایا۔ قبر کہتی ہے انا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، اے میرے اندر آنے والے، میں قبر ہوں، میرا اسٹیٹس آنے والے سے
بدل جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ سب کے لیے میں عذاب، یہ بھی نہ سمجھنا سب کے لیے سبب آرام ہوں، بلکہ میں خود قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہوں اور یا جہنم کی وادی میں سے ایک وادی بن جاتی ہوں۔ اگر آنے والا نیک ہو تو اللہ اس کی قبر ہی کو جنت بنا دیتا ہے، اور آنے والا برا ہو تو قیامت کا صبر بھی اللہ نہیں کرتا، یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ قبر نے القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، حضور نے فرمایا ڈیلی بیسس پہ قبر بولتی ہے بندے سے، جس قبر میں ہم نے جانا ہے وہ قبر ڈیلی بولتی ہے، اور آنے والے قبر میں آنے والے کو کچھ باتیں کہتی ہے۔ مثلا بلا ترتیب عرض کر رہا ہوں صرف آپ کے اذہان میں سمونے کے لیے کہ آج کا جو زاد آخرت کا عنوان ہے منازل آخرت کا، وہ ذرا منازل طے ہو جائے۔ مثلا انا بیت الظلمت فاحملوا الیہ سراجا، قبر بندے سے کہتی ہے میں ہوں تاریکی کا گھر، اور تو تاریکی میں رہنے کا عادی نہیں ہے، ڈارکنیس میں تو نہیں رہ سکتا، تیری عادت نہیں ہے، تجھے چراغ چاہیے۔ فاحملوا الیہ سراجا، میرے اندر آنے والے ہاتھ خالی نہ آنا بلکہ چراغ لے کر آنا۔ بیت التربت، میں مٹی کا گھر، اور تو مٹی پر سونے کا عادی نہیں ہے۔ فاحملوا الیہ فراشا، میرے اندر آنا تو اپنا بستر لے کر آنا۔ انا بیت الوحدت فاحملوا الیہ انیسا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اور تو تنہا سروائیو کرنے کا عادی نہیں ہے، تو تنہا نہیں رہ سکتا، تو میرے اندر آنا تو مونس و غمخوار لے کر آنا۔ انا بیت الفقر فاحملوا الیہ کنزا، میں ہوں غربت کا گھر، پاورٹی کا، اور تو دولت کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو قبر میں آنا تو خزانہ ساتھ لے کر آنا۔ انا بیت الحیات والعقارب والدود فاحملوا الیہ تریاقا، میں ہوں سانپوں کا گھر، میں ہوں بچھوؤں کا گھر، میں ہوں حشرات الارض کا گھر، میرے اندر آنا تو ایسی میڈیسن لے کے آنا کہ جس کی خوشبو سے سانپ بھی بھاگ جائے، بچھو بھی بھاگ جائے، حشرات الارض بھی بھاگ جائے۔ مولانا فرما دیا آپ نے، پرچہ تو آؤٹ ہو گیا، مگر عجیب ہے کہ قبر نے جو پرچہ آؤٹ کیا وہی پرچہ ذرا مبہم ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ایک پہیلی سمجھنے گئے تھے، دوسری پہیلی گلے آ پڑی۔ کیا ہوگا قبر میں سمجھنے گئے، قبر نے اور ذرا مشکل مرحلہ دے دیا۔ مثال کے طور پر جب قبر نے کہا کہ میں کالی کوٹھڑی ہوں اور تو ڈارکنیس میں رہنے کا عادی نہیں ہے، میرے پاس آنا، میرے اندر آنا تو چراغ لے کے آنا۔ یہ چراغ کیا ہے؟ تو ائمہ کے ارشادات سے مستفاد ہوا کہ اگر قبر میں آنا تو چراغ عشق رسول، چراغ عشق ولایت علی اور ولایت اہل بیت اپنے ساتھ لے کے آنا۔ جب یہ کہا کہ میں مٹی کا گھر ہوں اور میرے پاس آنا تو بستر لے کر آنا، تو یہ کس چیز کا بستر ہے؟ یہ صلہ رحمی کا بستر ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہی بیڈ بن جائے گا، ماں باپ کا احترام کرنا یہی قبر کا کمفرٹ بن جائے گا، لوگوں کی بے عزتی نہ کرنا یہی قبر کے اندر بلینکٹ بن جائے گا۔ قبر میں آنا تو سروائیو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے تو تنہا نہیں رہ سکتا، تو قبر میں آنا تو مونس و غمخوار لے کے آنا۔ کون سا مونس و غمخوار؟ اہل اسلام اہل ایمان کا
एहतराम करके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज कर साबिका अंबिया को याद करके ये सारे मुने सो गमखार बता। आवाज़ बुलंद सलवात। ये जो कहा कि मैं पावर्टी का घर, गुर्बत, आप खुद माशाअल्लाह बहुत करीम तशरीफ फरमा है इस वक्त मेट्रोपॉलिटन वाशिंगटन, मैरीलैंड और वर्जीनिया एरिया की। आप किसी जगह गए हुए हो और आपके पास पैसे खत्म हो जाए, कार्ड भी ना हो, एक्सेस भी ना हो, तो आप फौरन अपने घर का सफर करेंगे, इसलिए कि गुर्बत में आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। कादल फकरो अन यकूना कुफ्र, हुजूर के जुमले, फक्र कुफ्र के करीब पहुंचा देता है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु मिनल फक्र, दुआ है कि या अल्लाह मुझे फक्र से दूर रख। बल्कि मौला अली के जुमले हैं कि मुझे रसूल ने कहा, लो तमस्सल अलियल फक्र लक़तलतु वलो तमस्सल अलियल जहल लक़तलतु। मैं, मौला अली फरमाते हैं, मैं खैबर फतह करने जा रहा हूं, ओहद फतह करने जा रहा हूं, खंदक फतह करने जा रहा हूं, और रास्ते में मुझे गुर्बत मिल जाए, जहालत मिल जाए, तो पहले मैं गुर्बत और जहालत का कत्ल करूंगा, बाद में अम्र इब्ने अब्द वुद का कत्ल करूंगा, इसलिए कि गुर्बत और जहालत कत्ल कर देने के काबिल। देखिए, इस्लाम के अंदर ज़कात का लेना वाजिब नहीं है, खुम्स का लेना वाजिब नहीं। क्यों? अगर लेना वाजिब होता तो इस्लाम फक्र को प्रमोट करता। देना वाजिब है, इस्लाम ने दौलत को प्रमोट किया है कि वेल आप बनोगे तब तो हातम की तरह लोगों में बांटते फिरोगे। तो ये जो कहा कि मैं फक्र का घर हूं, मेरे पास आना तो खजाना लेके आना। ये खजाना कहां से मिलेगा? ज़कात व खुम्स, सदका तो खैरात की शक्ल में रनिंग अकाउंट खोल के ले आना, कि वो कब्र जिसमें कोई और मादी चीज दाखिल नहीं हो सकती, सदका और खैरात को वहां से भी कोई रोक नहीं सकता। और ये जो कहा कि सांपों बिच्छुओं का घर हो, हशरातुल अर्ज़ का दवाई लेके आना, ये दवाई कौन सी है, ये मेडिसिन कौन सी है, ये भी हुजूर ने बताया। किसी ने पूछा हुजूर से, या रसूल अल्लाह, हम जब अपने मुर्दे को दफन करते हैं तो सांप नहीं होते, बिच्छू नहीं होते, हशरातुल अर्ज़ कोई नहीं होते, ये छोटे छोटे इंसेक्ट कहां से आ जाते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मरने वाला अपने जनाजे के साथ ये सब लेकर जाता। वो कैसे या रसूल अल्लाह? कहा, फोश कलामी के सबब, गीबतों के सबब, अज़ियत मोमिन के सबब, जो तकलीफ दी होगी मोमिन को गाली दी होगी, मोमिन को अज़ियत दी होगी, तकलीफ पहुंचाई होगी, जितनी मर्तबा मोमिन की गीबत और तोहमत लगाई होगी, उतने सांप बिच्छू अल्लाह उसके लिए, कब्र के लिए क्रिएट कर देता। लिहाजा हमारे यहाँ एक जमाने तालिब इल्मी में जब बैतबाजी होती थी तो उसमें हम भी हिस्सा लेते थे। वो जो एक शेर बड़ा अजीब था, उसका मिसरा कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। ये हमने बहुत सारे बोझ बिला वजह अपने ऊपर ले लिए। हम चाहते हैं पूरे शहर के अंदर हम जैसे नबी इमाम हो कि पूरे शहर में हर बंदा सलमान फारसी और बूसर हो। ये फिक्र अच्छी चीज है, मगर जब पहले अपने से शुरू की जाए, दूसरे से शुरू की जाए तो बंदे सारे सलमान बन जाएंगे, बंदा खुद शैतान बन जाएगा, इसलिए कि इतनी बुराई कर चुका होगा कि सलमान बनने की गुंजाइश ही खत्म हो। ये जो बिला वजह हमने अपने ऊपर एक लोड डाल रखा है, बोझ डाल रखा है कि हमें सबकी कीमत भी करनी है, सबकी तोहमतें सब पर लगानी है, हमने हसद भी सबसे करना है। कोई भी देखो, किसी का घर अच्छा है, इत्तेफाक से परसों की बात है, एक साहब हमारे साथ मजलिस में चले, हमने कहा एक शर्त पे ले जाएंगे आपको, आना तो यहाँ भी चाहते थे, हमने कहा लंबा सफर है, इतना रिस्क नहीं ले सकते, छोटी जगह आपको ले जाएंगे एक शर्त पर कि किसी की बुराई नहीं करूंगे। 60 बंदों की बुराई की,
20 मील किया, तभी हम यहाँ नहीं लाए। हमने कहा भाई पता नहीं वहां तक क्या असर हो गया हमारा। लिहाजा आज की इस गुफ्तगू को हमारे इन बुजुर्ग की इस मजलिस से चेहलुम के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज के बाद बिल्कुल दूसरों का दर्द खत्म करके पहले अपना दर्द ले। ये शरीयत है कि पहले अपने उयूब देखो, बाद में दूसरों के। पहले दूसरों की खूबियों को प्रमोट करो, बाद में अपनी खूबी। हम उल्टी गंगा बहाते हैं, यही वजह है कि हम बहुत पीछे रहते। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए, इंशाअल्लाह गुफ्तगू ज्यादा तवील नहीं होगी, मगर इंशाअल्लाह इस काबिल होगी कि आज कोई ना कोई नतीजा अख्ज़ किया जाए। देखिए, हमारे अंदर जो अल्लाह ने चिप्स रखी है ना, चिप्स, ये फोन में एक चिप होती है, हमारे अंदर भी चिप्स है। ये जो हवा से खमसा है, इनको भी आप चिप समझ लीजिए। ये जो आप नहीं कहते छठी हिस्स, ये भी एक चिप है अल्लाह ने रखी है। ये ज़मीर कॉन्शियस, ये भी एक चिप है। ये ब्रेन इंटेलेक्ट, ये भी एक चिप है। आप कहते हैं मैं बड़ा सेंसिटिव हूं, ये भी एक चिप है। मगर अजीब बात यह है कि जानवरों में भी चिप्स है, उनमें जाहिर है शऊर को छोड़ दीजिए, बाकी हवास तो उनमें भी है, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं। तो उनकी चिप्स बड़ी अजीब है। जरा गौर कीजिए, आपने कभी शेर को नहीं देखा होगा भूखा मर जाएगा घास खाते हुए, कभी देखा? कभी आपने भैंस को नहीं देखा होगा गोश्त खाते हुए। क्यों? अल्लाह की जात ने जिस डगर पे उनको चला दिया है, वो उसी डगर पे चल रहे हैं। ये इंसान है, कभी अपना खाता है, कभी दूसरे का रसूल करता है, चाहता है हर एक का माल खाए। ये इंसान, अल्लाह ने जो चिप रखी है वो बिल्कुल ठीक है। इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चिप तो बिल्कुल ठीक है, हम उसे डैमेज कर देते हैं। हमें अफजल मखलूक बनाया, अशरफ मखलूक बनाया, आसर तकवीम बनाया, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है कोर्सेज की। जानवरों के लिए कोई कोर्सेज नहीं। मेरे एक दोस्त है SM जफर, शायद आपने नाम सुना हो, ये कानूनदान है, अयूब के दौर में मिनिस्टर भी थे, वजीर कानून थे। जी हाँ, SM जफर, सैयद मोहम्मद जफर, लाहौर से इनका ताल्लुक है। ये ईरान में जब मैं होता था तो मेरे पास मेहमान आके ठहरे थे, वहीं से मेरे ये दोस्त बन गए। तो इन्होंने एक अजीब वाकया मुझे सुनाया और वो उन्होंने जंग अखबार में लिखा भी। कह लेंगे मैं अफ्रीका के एक जंगल में गया और वहां पर एक एरिया है सर्टन माइल्स का, वहां मैं पहुंचा तो वहां मुझे कहा गया कि यहाँ पर जितने वाइल्ड जानवर हैं, बल्कि स्कैवेंजर्स हैं, दरिंदे, इन सबको सिखा दिया गया है। आप जाइए, कुछ नहीं कह, आपको शेर भी कुछ नहीं कहता, चीता भी कुछ नहीं कहता, हाथी भी कुछ नहीं कहता, सब के सब। क्यों? कहा इसलिए कि इनमें यह शऊर पैदा कर दिया गया कि क्योंकि ये तुम्हारी लैंड है और इस लैंड पे अगर कोई आ जाए तो तुमने उसे कुछ नहीं कहना, गेस्ट का एहतराम करना है। तो मेरे दोस्त ने बताया था कि जंगली जानवरों में, दरिंदों में भी मेहमान का एहतराम है, मगर ये मुसलमान है कि जो मेहमान ही को कत्ल करता है, कभी करबला में, कभी कूफे में। तो आप जरा मुलाजा फरमाएं इन इश्यूज को। अब आइए जरा दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं। अलबत्ता एक गलतफहमी सुन लें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, जरा इसका इजाला भी हो जाए। हमें उमूमन ये बताया गया कि कब्र में कुछ पूछा नहीं जाए सिवाय वो जो 6 सवाल है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, किताब क्या है, किबला क्या है और तुम्हारे इमाम कौन है। यह जो तलकीन में, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाना। यह आज मुझसे समझ लीजिए कि यह बहुत बड़ी बददियानती है मकतबे अहले बैत के खिलाफ, यह कहना कि कब्र में किसी और चीज का सवाल नहीं होगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तो ये इरशाद फरमाते हैं। अब ये भी एक पर्चा आउट हो रहा है, सुम्मा युसअलुल अब्द अन सलातिही व ज़कातिही व हज्जिही
پوچھا جائے گا انسان سے وسعوں میں ہی پوچھا جائے گا ہر انسان سے قبر کے اندر نماز کا قبر میں سوال ہوگا. پوچھا جائے گا حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا. وَوِلَایَتِهِ إِيَّانَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہم آل محمد کی ولایت کا بھی سوال. تو یہ جو ہمارے اندر غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ قبر میں تو نماز پوچھی نہیں جائے گی، اس لیے ہم نے نماز کو سمجھا کوئی بات نہیں، پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نہ پہنچے تو کوئی نہیں. ایک صاحب ہمارے دوست تھے، وہ ہم جاتے تھے ان کے یہاں بچوں کو پڑھانے قرآن. تو ایک ٹائم رکھا ہوا تھا 7 بجے کا، ہم بچوں کو پڑھا چکے ہوتے، ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں، صاحب بہادر کی ابھی نماز ختم نہیں ہوتی تھی. ہم بڑے امپریس ہوئے کہ ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، ہم مولانا ہو کر اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ کافی لمبی نماز پڑھتے ہیں. تو ایک دن ان کی بیگم صاحب نے ہماری غلط فہمی دور کی. بیگم صاحبہ نے بتایا کہ حضور یہ پورے ہفتے کی پڑھتے ہیں. اب ہم نے نماز کو اس لیے سیکنڈری شمار کیا کہ ہم نے سمجھا قبر میں تو پوچھی نہیں جانی، لہذا نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو ٹھیک ہے. حالانکہ اول ما سئل بہ العبد، یہ 2 علماء تشریف فرما ہے، نعت خان صاحب بھی تشریف فرما ہے، شیعہ اور سنی آج سب آئے ہوئے ہیں، ذاکرین بھی تشریف فرما ہے، منقبت خان بھی ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، تصدیق کرا لیجئے گا. اول ما سئل العبد، پہلا سوال جو ہوگا منازل آخرت میں الصلاۃ، پہلا سوال ہی نماز کا. ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ بے نماز بندے کو منبر رسول پہ بٹھایا جائے، یہ تصور نہیں تھا ہمیں. اور آج کل روٹین بنتی جا رہی ہے بے نمازوں کو ممبر پہ بٹھانے کی، یہ ڈسانیسٹی عام ہوتی جا رہی ہے. ہم نے کبھی بچپن میں سوچا نہ تھا کہ ایسا بھی دن آئے گا کہ بے نماز لوگوں کے ہاتھوں میں رسول کا ممبر آ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو نماز اول وقت میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بہتر تو یہ ہے، قریب واجب یہ ہے، سنت مؤکدہ یہ ہے، قریب واجب کے یہ ہے کہ وقت پہ پڑھیں، ڈیلے نہ کریں. ہمارے امام کے آخری جملے ذرا غور کریں، باب الحوائج، باب المراد، موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ سے آپ کا کتنا پیار ہے. وہ فرماتے ہیں میرے بابا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین دنیا سے جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا میرے بابا کے ہونٹ لب ہل رہے ہیں، تو میں نے سمجھا کوئی وصیت رہ گئی ہے، آخری وصیت فرما رہے ہیں. اس کے بعد میرے باپ کی روح قبض، کیا فرما رہے تھے؟ فَلَيْسَ مِنَّا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ، وہ ہم میں سے نہیں جو نماز کو سبق شمار کرے، لائٹ سمجھے، وقت نہ دے، اہمیت نہ دے. قبر میں نماز پوچھی جائے. پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 2 اور چیزیں پوچھی جائیں گی، 2 چیزیں اور پوچھی جائیں گی. وہ کون کون سی؟ فرمایا پوچھا جائے گا مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، قبر میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا قبر میں عمر کے بارے میں. دیکھیے آپ 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں، خواہ اسٹیٹ کا ہو، سٹی کا ہو، پرائیویٹ ہو، آپ کی جان نکال لیتے ہیں جاب میں. میں نے خود جاب کیا بھی ہے، آج بھی کرتا ہوں. ہمیں آدھے گھنٹے کی چھٹی ملتی ہے تہجد کی، 35 منٹ میں نہیں لگا سکتا، وہ کافی بریک ہے. رات کو جاب کرتے ہیں تو کافی بریک ملتی ہے، 35 منٹ نہیں کر سکتے، 30 منٹ میں واپس آنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خالق بھی نہیں، رازق بھی نہیں، یہ رب بھی نہیں، یہ صرف ہمیں بل دیتے ہیں، ہماری جان لے کر بل ہی دیتے ہیں. تو یہ اتنا خیال رکھتے ہیں وقت کا. وہ کریم رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب کچھ دیا ہے، وہ یہ دیکھے گا ہی نہیں کہ ہم نے عمر کہاں گزاری ہے، مال کہاں خرچ کیا ہے. یہ سب قبر میں پوچھا جائے گا. نماز قبر میں پوچھی جائے گی، روزہ قبر میں پوچھا جائے گا، حج قبر میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا سوال قبر میں ہوگا. یہ سارے سوال فروع دین کے قبر میں بھی ہوں گے. 13 سوال ہے، 13
جو قبر میں ہونے. غلط فہمی آج دور کر لیجیے ان سب سوالوں کا. اور پھر ایک خاص بات آج کی گفتگو، اس سے آگے ہم لے جا نہیں پائیں گے، یہی قبر پہ ہی آج گفتگو رک جائے گی. پہلی منزل آخرت پر آج ہم اختتام پذیر کر دیں گے گفتگو کو. قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے تو مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت بڑا سخت وقت ہوتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے جب منکر و نکیر آ چکے ہوتے ہیں سوال کرنے کے لیے. ہمارے ہاں تو یہ بھی آج کل کہا جا رہا ہے کہ منکر و نکیر کی کیا جرأت ہے کہ ہم سے سوال کریں. استغفر اللہ. پولیس والے کو تو آپ سینہ دکھا نہیں سکتے، اور اللہ کی جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یہاں کتنے متقی ہو کہ آپ اپنی گاڑی فوراً روک لیتے ہیں. پولیس والا جب لائٹ ڈال دیتا ہے کوئی غصہ نہیں کرتے، کبھی ویسے بھی وہ روک لیتا ہے. ہمیں تو کئی دفعہ تفریحاً بھی روک لیتے ہیں. ابھی یہاں آپ کے پاس سے جا رہے تھے اس جنازے سے تو راستے میں تفریحاً روک لیا. میں نے کہا وجہ کا وجہ کچھ نہیں، میں نے پلیٹ میں دیکھا کہ لگتا ہے کہ کسی مسلمان کی پلیٹ ہے تو چلیے تفریحاً. میں نے کہا میں تفریحاً میں بھی 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو آپ دیکھیں یہاں تو ہم بڑے متقی ہیں. جہاز میں بیٹھے ہوں آپ ایمان سے بتائیے کبھی آپ نے بیلٹ کھولا ہے؟ ایک لڑکی ہلکی سی آواز دیتی ہے، کبھی تو ٹیپ ہوتی ہے، لڑکی نہیں بول رہی ٹیپ بول رہی ہے، مگر آپ اتنے متقی ہیں فوراً بیلٹ لگا دیتے ہیں. دنیا کے بارے میں آپ کا اتنا تقویٰ اور حضور کے ارشادات کو کبھی بیلٹ کی صورت میں باندھا نہیں. مولا علی کے فرامین کو بیلٹ کی صورت میں نہیں باندھا. آپ اگر جہاز میں بیٹھے ہیں تو کس کا کہا مانے؟ پائلٹ کا. اگر بحری جہاز میں ہے تو کیپٹن کا کہا مانے. بس میں ہے تو ڈرائیور کا. ٹرین میں جا رہے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کا کہا مانیں گے. اتنا اگر ہم سمجھ لیں کہ امت رسول کو کہاں ماننا ہے تو یا آقا کریم کا یا علی مرتضیٰ کا، تو سارے مسائل ہی حل ہو جائیں. اب اس قبر میں انسان پہنچا، منکر و نکیر آ گئے. اچھا یاد رکھیے یہ 2 فرشتے ہیں میرے بھی اور آپ کے. عموماً میرے دوست کال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہو تو میں کہتا ہوں نہیں، تو بات ہی رہ جاتی ہے. اب میرے ایک دوست نے پوچھا مولانا ہمیں پتا تھا آپ تو اکیلے جا رہے تھے ورجینیا، آپ نے میں نے کہا 2 فرشتے ساتھ، اللہ بھی ساتھ، تو 4 تو ہو گئے وٹنس، میں خود بھی ہوں، تو اکیلا تو نہ ہوا نا. اکیلا انسان کہاں ہے؟ اکیلا اللہ نے نہیں چھوڑا. ادھر رقیب بٹھایا ادھر عتیب بٹھایا، اچھائیاں لکھنے والا بھی برائیاں لکھنے والا. اور عجیب بات ہے ان سے کوئی بددیانتی کا شائبہ نہیں ہے، یہ معصوم ہے. مگر پھر بھی اللہ نے عجب خیال رکھا کہ جو فرشتے آج میرے ساتھ ہیں 24 گھنٹے، یہ پھر میرے ساتھ نہیں آتے، یہ کسی اور کیا چلے جاتے. تو ان کو بھی مزاج کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج مولانا نعمت علی سدھو کا مزاج پتہ چل گیا، کل مولانا سراج الحسن صاحب کا مزاج پتہ چل جائے گا، آج سخاوت حسین کا مزاج پتہ چل گیا، پرسوں بابر علی صاحب کا. ادھر کے ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر چلے گئے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ 2 فرشتے تو یہاں ہیں جو روٹیٹ ہوتے ہیں. قبر والے فرشتے بھی روٹیٹ ہوتے ہیں، صرف 2 نہیں ہیں. فرشتے تو اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. فرشتے سب سے زیادہ مخلوق اللہ پیدا فرماتا ہے. مثلا چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، یہ مرنے والے کے لیے آپ نے خاندان نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ انہوں نے 67 قرآن ختم کیے ہیں، اور ایک قرآن میں نے بھی ختم کیا، تو کل ہو گئے 68. ماشاءاللہ مرنے والا کتنا خوش قسمت تھا جس کی بیٹیوں نے، بیٹوں نے، گرینڈ چلڈرن نے، دامادوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، عزیزوں نے 68 قرآن، اور ایک قرآن آج والا لے لیجئے جو کہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. 69 قرآن ہو گئے ایک شخص کے 40ویں کی مجلس سے پہلے. تو ایسی اولاد تربیت کر کے جانی ہے کہ جو بعد میں قرآن پڑھے، ایسے بچے تربیت کر کے جائیں کہ جو بعد میں یاد رکھے. اذکروا موتاکم بالخیر، حضور کا ارشاد بھی تھا. حضور فرماتے تھے اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو.
اب یہ خیر آئی سمجھ لیجئے، تاکہ جو آج کی مجلس ہے اور قرآن خوانی آپ حضرات و خواتین کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد مجلس بھی کر رہے ہیں، یہ دو کی کیا ضرورت ہے؟ صرف قرآن پڑھ لیا جاتا، صرف مجلس ہو جاتی۔ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، مجلس بھی کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، حضور نے فرمایا تھا خیر کے ساتھ اپنے مرحومین کو یاد کرو۔ خیر، اب قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو باہر کے لوگ آ کے صحابہ کرام سے پوچھتے ماذا انزل ربکم، یہ ابھی آنفا ابھی تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، تو سارے کے سارے یکزباں ہو کے کہتے اللہ نے ہمارے لیے خیر نازل کیا ہے قرآن کی صورتوں آیتوں کی شکل میں۔ تو قرآن خیر ہے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن ضرور پڑھو۔ آج کل قرآن کا رواج آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں بھی قرآن پڑھا جائے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے گھروں کی شناخت یہ تھی کہ فجر کے بعد قرآن کی آواز بلند آواز سے بلند ہوتی تھی، اور آج اکثر لوگ نیند کی آوازیں بلند کرتے ہیں، عموماً اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری ان ذکر الخیر ہو زیارت جامعہ میں کہا، اگر حضور کے الفاظ ہیں، اصل میں تو حدیث قدسی ہے، پھر حضور کی زبان پہ آئی ان ذکر الخیر کنتم اصلہ واولہ وفرحہ وملجا ومنتہا، اگر خیر کا ذکر ہو تو اے آل محمد اس کی اصل بھی تم ہو، اس کی فرع بھی تم ہو، اس کے اول بھی تم ہو، آخر بھی تم ہو، ملجا و ماوا بھی تم ہو۔ جہاں پر خیر جس کی آغوش میں سستاتا ہے وہ آغوش تم آل محمد کی ہے۔ تو خیر سے مراد آل محمد، خیر سے مراد قرآن۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم نے مجلس بھی کی کہ آل محمد کا ذکر ہو جائے، ہم نے قرآن بھی پڑھوایا کہ قرآن بھی خیر ہے، دونوں خیر کے ساتھ۔ اب سمجھ میں آپ کو آئے گی بات کہ جنازے میں ہم کیوں کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم تو اس مردے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھتا تھا، محمد و آل محمد کا ذکر بھی کرتا۔ تقریر بس اختتام پذیر ہو رہی ہے، 2-3 پرچے جلدی اور آؤٹ کر دیں۔ ہمارے علماء کا ایک طریقہ رہا کہ وہ کہتے تھے ہم جب دنیا سے جائیں گے تو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے ہم تمہیں آ کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا۔ علامہ ہلی ہمارے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، بلکہ ہمارے جعفری اسکول آف تھاٹ میں فقہ میں علامہ ہلی کے علاوہ کوئی نہیں گزرا۔ اگر مطلقاً علامہ کہا جائے قال العلامہ تو مطلب ہوتا ہے ہلی، کوئی اور نہیں۔ علی الاطلاق علامہ صرف ہلی گزرے۔ وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو کہا شاگردوں نے کہ بتا دیجئے گا خواب میں آ کر کہ کیا۔ خواب میں آئے تو بتایا، کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ شاگردوں نے پوچھا، شاگرد نے پوچھا، علامہ نے فرمایا کہ الحمدللہ قبر کے امتحان میں پاس ہو گئے۔ کہا کیا چیز کام آئی؟ اب ذرا پرچہ آؤٹ ہو رہا۔ فرمانے لگے کتاب الالفین و زیارت الحسین، 1000 دلیل لکھی تھی مولا علی کے حق میں، وہ کام آ گئی؟ نہیں تو نہیں، 1000 ادھر سے تھی، 1000 انہوں نے لکھی تھی، 1000 ان کے ایک استاد تھے جو باعث تھے، جو تکفیری تھے، انہوں نے 1000 اعتراض کیا تھا مولا علی پر، انہوں نے 1000 جواب دیا مولا علی کے حق۔ کہتے ہیں وہ کتاب الالفین 2000 والی وہ کتاب کام آ گئی، اور زیارت الحسین، ابھی جو آپ نے اسد صاحب سے سنا امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت تھی،
شیعہ ہو یا سنی ہو، کسی بھی مسلک کا، بلکہ نان مسلم کی حسین کا خانہ نیاز سب کے لیے۔ علامہ کنپوری تھے ایک عالم ایران کے، وہ ہند میں آ گئے تبلیغ کی غرض سے۔ وہ ایک مجلس کرتے تھے عاشور کے دن، اور اس میں تقریباً 200 کپ چائے کا فاقہ شکنی کے لیے سرو کرتے تھے۔ ایک سال انہوں نے چائے کے کھوکھے کے مالک سے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم 12 کو دے دیں گے، پیسے ادھار دے دو۔ وہ مالک ہندو تھا، کام کرنے والا مسلمان تھا۔ 12 کو جب پیسے دینے گئے علامہ، تو دیکھا کہ مالک کا بیٹا بیٹھا ہے، مالک نہیں ہے۔ پیسے دیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رونے لگا۔ کہا کہ میں پیسے نہیں لوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کو تو خبر نہیں، میرے باپ کل مر گئے، اور خواب میں آئے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ علامہ سے نیاز حسین کے پیسے نہ لینا، وہ نیاز حسین تو یہاں بھی کام آ رہی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ کی عنایت بغیر کسی اسکول آف تھاٹ کے ہوتی ہے، جس طرح حضور کی رحمت عالمین کے لیے ہے، امام حسین کا کرم بھی تمام مذاہب کے فالوورز کے لیے۔ جہاں سرحدیں مذہب کے بھی ختم ہو جائیں، اس کو حسین کہتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک اور صاحب تھے نجف کے، مجتہد تھے، مر گئے۔ رشتہ داروں نے کہا کہ بتائیے گا کہ کیا ہوا، تو عالم خواب میں آئے نہیں۔ بیٹے کو 18 مہینے کے بعد ملے، پوچھا کیا ہوا، کہا 18 مہینے۔ ایک سوال کے جواب میں روک دیے گئے کہ نجف سے اونٹ گزر رہے تھے، اور آپ نے ایک اونٹ سے ہری چھڑی کاٹ کے مسواک بنا لیا تھا۔ اس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے 18 مہینے ہم موقف سوال میں کھڑے رہے۔ ان کا کیا حشر ہوگا جو اللہ کے فنڈز کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں، نبی کے بھی، امام کے بھی، نہ خمس نہ زکات نہ صدقہ نہ خیرات۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ ایک چھڑی پر وہ بھی اتنا نیک انسان پکڑ لیا گیا۔ بس تقریر یہاں تمام ہو گئی ہے۔ ربط مصائب کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے جملے سن لیجئے۔ ایک تو جملہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے حاجی علی نعلبند، منازل آخرت میں آج قبر کی منزل تک ہم رک گئے۔ حاجی علی نعلبند یہ وہ تھے کہ جو تہران کے بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب آخری زندگی ہے، کیوں نہ اطباعت مقدسہ پہ نجف میں جا کے گزار دیں۔ جیسے آج کل ہمارے بوڑھے چاہتے ہیں کہ سب امریکہ آ جائے، ان کا آخری زمانہ امریکہ میں گزرے۔ امریکہ آئیں گے تو ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ جی ہاں، بہرحال خواہش تو سب کی ہے۔ میرے تو جتنے رشتہ دار ہیں سب کی کالیں آ رہی ہیں کہ آپ وہاں لے جائیں۔ تو وہاں کے لوگوں کی، اہل خیر کی عجیب عادت ہے کہ ساری زندگی تو بزنس میں گزار دی، اب آخری عمر مولا علی کی خدمت میں گزاری۔ وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے ایک دکا لگایا۔ دکا ایک کھوکھا ٹائپ ہوتا ہے، چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، وہ مولا علی کے حرم کے باہر انہوں نے لگائی کہ وہاں پر وہ جوتے گانٹتے تھے، جوتوں کا کاروبار شروع کیا، اس لیے ان کو نعلبند کہتے تھے۔ ایک صاحب آئے، بہت بڑے پڑھے لکھے تھے، عالم تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا جوتا ٹھیک کر دیجئے۔ جوتا ٹھیک کیا، اور پیسے تھے نہیں جیب میں اتفاق سے، کہنے لگے بعد میں دے دیں گے، اتفاقاً دینے سے پہلے مر گئے۔ اب عالم رویا میں وہ آغا صاحب آئے اپنے بیٹے کے پاس کہ ہمیں تو منکر و نکیر کے سوال و جواب کے بعد وہ جو فروع دین کے سوالات ہوتے ہیں ان میں ہم تو اٹک گئے، ہم سے تو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو کہا ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟
کہ حاجی نالبند کو جا کے وہ فلس دے دو، ایک پیسہ ٹوٹل بنتا تھا۔ اب جو بیٹے ان کے آغا صاحب کے پیسہ دینے گئے تو آگے پتہ چلا حاجی علی نالبند بھی فوت ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں واقعات، مگر ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اب پھر خواب میں آئے کہ مرحلہ تو ٹھیک نہیں ہوا، تو بڑی مشکل تمام سے انہوں نے کہیں نالبند کے بیٹے کو تلاش کیا، ان کو ایک پیسہ پہنچایا، تو تب آغا صاحب کا مرحلہ قبر کا ٹھیک ہوا۔ تو اس طرح ہمیں مذاق نہیں سمجھنا چاہیے منازل آخرت کو۔ ہم سب کو بہت زیادہ محنت شاقہ کے ساتھ آخرت کی منازل کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قبر کی تیاری کریں، اور جو ہمارے پیارے قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کی حالتوں کو احسن حالات میں تبدیل فرمائے۔ اتفاق سے آج کا دن نوروز کا بھی دن تھا، اور یہی دن ہے جس دن حول حالنا الی احسن الحال کہا جاتا ہے۔ ایک مثال اور یہی اینڈ آف مجلس ہے۔ ایک اور صاحب تھے، طالقان کی نمک کی جو کان تھی اس کے مالک تھے مرزا عبد النبی قاجار، بادشاہ تھے، ایران کے بادشاہ تھے۔ ان کے ایک کلاس فیلو تھے عالم دین۔ عموماً ہمارے ہاں علماء دین کا وہ مقام، وہ منزل نہیں جو ہونی چاہیے، حالانکہ دستار پیغمبر ہے، عبائے پیغمبر سے اس کو تشبیہ دی گئی، اس کو منبر رسول سے تشبیہ دی گئی۔ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنے کو جو عبادت کہا گیا صرف اس لیے کہ وہ اتباع رسول میں اور اتباع ائمہ میں خدمت دین کر رہا ہوتا۔ امام کھڑے ہو جاتے تھے، چوتھے امام احترام عالم میں کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے مرحباً بے وصیت جدی رسول اللہ، ویلکم اے میرے گرینڈ فادر پرافٹ محمد کی وصیت۔ تو عالم کو ذرا انڈر اسٹیمیٹ کرتا تھا وہ بادشاہ۔ جب مرنے لگا اسے بلایا کہ وہ دوست میرا کہتا تھا کچھ آخرت کے لیے کر کے جاؤ، یہ بھی ایک خیر ہے، صدقہ خیرات نیکی آخرت کے لیے کر کے جانا، دوسروں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ کے جانا وغیرہ۔ جب وہ عالم پہنچے تو عالم نے وہ بات دہرائی کہ کیوں نہ آپ کچھ راہ خدا میں دے دیں۔ کہا کیا دوں؟ کہا جو طالقان کی نمک ہے، کان ہے نمک کی، وہ آپ راہ خدا میں دے دیں۔ انہوں نے اس کے 9 حصے کر دیے، ایک حصہ حوضہ علمیہ نجف کو دے دیا، ایک حصہ جو بہت بڑا بنتا تھا مجلس حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہ جب مرے تو اپنے ان کلاس فیلو کو خواب میں ملے، عالم کو بڑے حشاش بشاش جنتی لباس پہنا ہوا۔ کہا کہ کیسے بخشش ہوئی؟ کہ بھلا ہو آپ کا مشورہ کام آ گیا۔ ادھر منکر و نکیر قبر میں سوال کرنے پہنچے، ادھر پہلی قسط نجف اشرف پہنچے، ادھر مجلس حسین برپا ہوئی، ادھر سوال و جواب میں آسانی ہو گئی۔ حسین ابن علی قتیل عبرت ہے، جنہیں رلا رلا کے مارا گیا۔ مولا تبریزی نے پوچھا تھا عالم رویا میں، مولا آپ کو کیسے رلایا گیا؟ فرمایا کبھی ان ظالموں نے مجھے اکبر کی لاش پہ رلایا، کبھی قاسم کی لاش پہ، کبھی اصغر کو شہید کر کے، کبھی عباس کے بازوؤں پہ۔ حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ جن کو ہزاروں زخم لگے تھے، مگر نماز خوف پڑھائی ہے زور کی، مگر جماعت سے پڑھائی ہے۔ کیا کہنا فاطمہ کے نام، آپ کی دینداری کا کیا کہنا، آپ کی حفاظت دین کا کیا کہنا، کہ زخم لگے ہیں تو لگے، نماز جماعت معطل نہیں ہوگی۔ اور دشمن نے بھی سر کاٹا تو سجدے میں کاٹا، باپ کا سر کاٹا، سر پہ ضرب لگائی تو بھی سجدے میں، بیٹے کا سر کاٹا تو بھی سجدے میں، اور
जो नमाज हुसैन ने पढ़ी वो कोई नहीं पढ़ सकता। याद रखिएगा, हुसैन इब्न अली जब विदाए आखिर के लिए आए थे खैमे के दरवाजे पर, और बहनों को, अहले हरम को, बेटियों को, सबको सलाम किया और माँ के हाथ का बुना हुआ लिबास लिया और लेके चले। अजीब जुमले हैं, वशिम्र जालिसुन अला सदरे। इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा उस दादा पे सलाम, मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब शेमर राकिब दोष रसूल के सीने पे चढ़कर मेरे जद को कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह अकबर। अनीस भी कहते हैं कि कोई न था उस वक्त जो वीराने जंगल में हुसैन गरीब की मदद करता। एक दुखियारी माँ थी जो ये कहती फिरती थी, ऐ नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ फौज अश्किया मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। और फिर चश्मे फलक ने देखा, उसी राकिब दोष रसूल की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए, खैमों को जला दिया गया और अहले हरम को पाबंद सिलासिल करके कूफा और शाम में फिराया गया। आफरीन हो, सलाम हो तुम पर, ऐ शुहदाए करबला, तुमने अपने खून की धारों से ऐसा हिसार खींचा हुदूद इस्लाम के अराउंड कि रहती दुनिया तक फिर कोई यजीद इस्लाम में अमेंडमेंट की कोशिश न कर सका। और जरा फर्जंदे रसूल का इस्तिक़लाल देखें कि जख्मों के बावजूद जब आए हैं और बहन को वसीयत की तो एक जुमला कहा, उसी के या उख्ती, ऐ बहन मैं आपको वसीयत करने आया हूँ, ला तनसीनी फी सलातिल लैल, मुझे तहज्जुद की नमाज में फरामोश न करना। और दुश्मनों ने कहा, ज़ैनब आलिया ने और दीगर बीवियों ने वहां भी नमाज पढ़ी जहां जिंदान में ऐसे में रखा गया जिसकी छत न थी। हालात बदले मगर नमाज के साथ आले मोहम्मद का इश्क बरकरार रहा। एक जुमला कह के इजाजत चाहता हूं, मरहूम मगफूर के तीनों बेटों ने, चारों बेटियों ने, चारों दामादों ने और ग्रैंड चिल्ड्रन ने, सबके सब ने कुरान भी पढ़े हैं। यही रस्म दुनिया है। 40वें की मजलिस में आप बहुत दूर दूर से आए हैं। सोएम की मजलिस जो हमारे किबला मोहतरम ने पढ़ी थी, दूर दूर से लोग आए थे। जनाजे में मैं खुद भी मौजूद था, दूर दूर से आए थे। यही रस्म दुनिया है, यही चाहते हैं घर वाले। डॉक्टर साजिद बेग आज आपके शुक्रगुजार है, इकबाल बेग, यूसुफ रजा बेग आज आपके शुक्रगुजार है, मरहूम की बेटियां, ग्रैंड चिल्ड्रन, दामाद आज आपके शुक्रगुजार हैं कि आप 40वें में आए हैं मरहूम के लिए फातिहा पढ़ने। मगर कोई न था कि जो सोइम में आता करबला में, और कोई न था जो ज़ैनब को पुरसा देता, ज़ैनुल आबिदीन को पुरसा देता। यही वजह है सोइम और 40वें का रवाज हुसैन से पहले बिल्कुल न था, क्योंकि हुसैन का न सोइम हो सका न 40वां हो सका। इसलिए अब क़यामत तक सोइम भी होगा, 40वां भी होगा, जिक्र हुसैन गरीब का होगा, हर जगह हुसैन का तज़किरा होगा। और जब बहन 40वें के लिए आई तो बहन का दिल भर गया। कहती है, भैया मैंने समझा था शहर आबाद होगा, मगर मैं देख रही हूँ टूटी सी कब्र है। 3 दिन तक मातम हुआ, 3 दिन तक मजलिस हुई। आप ये मसाइब सुन के बर्दाश्त नहीं करते। ज़ैनब ने कैसे मसाइब पढ़े होंगे, जिन्होंने सारे मसाइब अपनी आंखों से देखे। बीबियां गश कर जाती थी, और जब काफिला चलने लगा तो टोटल 12 बीबियां थी, 5 बच्चे थे। सारा काफिला चला, चेलुम हुसैन का मनाकर बीबियां चलने लगी। सारी बीबियां महमलों में बैठ गई। एक असगर की माँ अपने वारिस की लाश पे रो रही थी।
ज़ैनब आगे आई, कंधे पे हाथ रखा, भाभी आप नहीं चलेंगी। अजब जुमला कहा, रसूलजादी जितनी बीवियां महमलों में बैठी हैं, इनका कोई ना कोई रिश्तेदार मदीना में मौजूद है। मेरे 3 ही रिश्तेदार थे, मेरा शौहर यहाँ रह गया, मेरा बेटा करबला में है, मेरी बेटी शाम रह गई। बीबी अपने भाई की कब्र की मुझे मुजाविर बना दे, जब भी कोई ज़ाहिर आएगा ठंडा जाम पिला के कहूंगी, ऐ ज़ाहिर हुसैन तू पानी पी, मेरा तो चोटियों वाला एक बूंद के लिए बिलक बिलक के मर गया। या महमूद बिहक़ मुहम्मद, या अली बिहक़ अली, या फातिरो बिहक़ फातिमा, या मुहसिनो बिहक़ हसन, या करीम अल इहसान बिहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन अत्तिस्अत मिनल अइम्मतिल मुंतजबीन। या अल्लाह तुझे वास्ता है मुहम्मद व आले मुहम्मद का, कुरान व अहले बैत का, अंबिया व मुरसलीन का, शुहदा व सिद्दीकीन का, इबाद कल मुखलसीन का। आज की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान खानी, नात खानी, मनकबत खानी, नजर न्यास, फातिहा का सवाब मरहूम व मग़फ़ूर मिर्जा असगर रजा बेग इब्ने मिर्जा हसन रजा बेग को ईसाल फरमा। मरहूम की आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। मरहूम की कब्र को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा। मरहूम की बॉडी को मुअत्तर रखना, मरहूम के जिस्म को महफूज रखना। या अल्लाह हम सब के मरहूमीन को अज़ाब कब्र और अज़ाब बरज़ख से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। हमारी औलादों की इस्लाह फरमा। हमें हुकूक, अपने हुकूक, या अल्लाह अपने हुकूक और तेरे बंदों के हुकूक हमें अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अगर कोई कोताही हो गई हो तो रद्द मजालिम की हम सबको तौफीक खैर मरहमत फरमा। हज व ज़ियारात हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग बदअकीदती फैला रहे हैं उनके शर से हमारे भाई बहनों को महफूज फरमा। इमाम बारगाहों की इंतजामिया, मसाजिद व मराकिज़ की इंतजामिया को ऐसे लोगों को बुलाने की तौफीक न दे जो अकायद इस्लामिया के परखचे उड़ा रहे। या अल्लाह हम सब का खातिमा अलल खैर फरमा। या अल्लाह हम सब को अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सब को डेली बेसिस पर कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब को ज़कात व खुम्स व सदक़ात व खैरात देने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह हम सब को उलमाए हक़्क़ा रिजाल दीन की खिदमत व तौक़ीर की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे अकायद व आमाल की खुद हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया भर में जो दहशतगर्दी हो रही है, इस दहशतगर्दी से मुसलमानों को और इंसानियत को महफूज फरमा। वहदत इस्लामी को बरकरार रख। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही उसको खत्म फरमा। तकफीरियों, दाइश, अल-कायदा, तालिबान जैसी दहशतगर्द जमातों को तहस नहस फरमा। या अल्लाह मजलूम मुसलमानों को इनके शर से महफूज व मसून फरमा। या अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें जिंदगी में तौकीर व एहतराम की तौफीक दे। जिनके वालिदैन या उनमें से कोई एक दुनिया से चले गए उनको खैर से याद करने की तौफीक मरहमत फरमा। हम सबको अपने अपने मरहूमीन के लिए इसी तरह कुरान खानी और मजालिस हुसैन बरकरार करने की तौफीक अता फरमा।
डेली बेसिस पर हमें अपने मरहूमीन को फातिहा से याद करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हलाल खोरी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हक गोई की तौफीक अता फरमा। गीबत व तोहमत व हसद, निखवत, तकब्बुर और इन बुराइयों से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह हम सबको इमाम ज़माना की फौज में शुमार फरमा। या अल्लाह हम सब से आखिरत की सख्तियों को दूर रखना। नॉर्थ अमेरिका में मुकीम तमाम उलमा, उम्मत मुस्लिमा, तमाम भाई बहनों के घरों की हिफाजत फरमा। हमें बिलाद मगरिब में इज्जत व एहतराम के साथ इस्लाम के पैगाम को आम करने की तौफीक दे। हम सबको मुवाहिद बनने की तौफीक दे। आशिक रसूल बना। या अल्लाह हम सबको आशिक अहले बैत बना। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का आज जो कुछ पढ़ा गया, जो अदइया, फज़ाइल, इन 68 कुरानों, 69 कुरानों के अलावा जो सूरतें पढ़ी गई, सूरह यासीन, सूरह रहमान, जोशर कबीर, दुआएं, ज़ियारत, सबका सवाब मरहूम व मग़फ़ूर को ईसाल फरमा। मरहूम व मग़फ़ूर की आखिरत को अच्छा फरमा। उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आज की मजलिस में शरीक शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों को जज़ाए खैर मरहमत फरमा। शाह नजफ इमाम बारगाह के बानी, इंतजामिया, डोनर्स, खिदमत गुजारान, वॉलंटियर्स, भाई बहनों, बच्चों बच्चियों, सबको जिंदा हो सलामत रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।